Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zohaib Ali Virk, and I secured 184 marks in my NMD CAT. मेरा aggregate था 93.7091, and then I got admitted in Service Institute of Medical Sciences लाहौर, और मेरा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात। मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे MD CAT के हवाले से कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें और कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या तरीका ऑप्ट किया जाए। मैंने कहा कि एक ब्रीफ सी वीडियो बना दूँ ताकि आप सबके लिए एक गाइडलाइन सेट हो जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि एंटी टेस्ट का सोचते ही जहन पर खौफ सा छा जाता है, क्या वाकई एंटी टेस्ट एक भयानक टेस्ट है? ऑब्वियसली एंटी टेस्ट के बारे में आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। एक भयानक टेस्ट है, वाकई एक भयानक टेस्ट है MD CAT, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पासिंग एग्ज़ाम, दिस इज़ अ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम। आप MD CAT को ले लें, आप इंडिया के IITG को ले लें, आप चाइना के गाओकाओ को ले लें, दीज आर ऑल कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव गोल्स। सो खौफ छाने वाली बात नहीं है, लेकिन फ़िक्रमंद होने की काफ़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि 3300 सीट्स हैं टोटल, एप्लीकेंट्स बड़े ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने खुद को एक्सेल करना है और कुछ अचीव करना है। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ भयानक टेस्ट। एंटी टेस्ट के लिए बेस्ट एकेडमी की क्या खसूसियात हैं, आपने कौन सी एकेडमी ज्वाइन कर क्यों? हर बंदे की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, किसी और की डिफरेंट होगी, किसी ने पास किया है MD CAT को, उसकी डिफरेंट है। खसूसियात यही है कि सबसे पहले एक टीचर में और स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने जो भी एकेडमी ज्वाइन की है, आपने वेदर इट इज़ किप्स और स्टार और स्टेप, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग टीचर के साथ अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टीचर जो समझा रहा है वो आपको समझ भी आ रही है या नहीं। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट और टीचर में। बाकी खसूसियात यही हैं कि वो आसान अल्फाज में समझाएं, अपना आके ज़्यादा वो स्वैग वाला बिहेवियर ना मारते रहें कि ये है, बच्चों को समझ ही ना आए कि कहना क्या है। तो मैंने तो स्टेप ऑप्ट की थी बिकॉज आई स्टडीड इन पंजाब कॉलेज गुजरात, एंड वहाँ पे स्टेप थी और हमारी तो अपने टीचर के साथ काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी माशाल्लाह। बड़ा उन्होंने अच्छा गाइड किया हमें। 2 साल उन्होंने FSC भी हमें ऐसा पढ़ाया, इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर करवाए, और बाद में स्टेप ने भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडमिशन सिक्योर हो गया। आपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर को कैसे हैंडल किया? ये सब की टेक्निक्स अलग-अलग होती हैं। मेरा जब MD CAT था तो मैं गया था, एक मेरे पास चॉकलेट थी और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो सारे ऑब्वियसली एक आपका फ्यूचर डिपेंडेंट टेस्ट होता है, नर्वस होता है बंदा। मैंने तो जाके चिट चैट ही स्टार्ट कर दी दोस्तों के साथ। वो कहते हैं ना, बातें शातें करने से ध्यान शान बढ़ जाता है, तो ऐसे काफ़ी प्रेशर लूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपका माहौल हॉस्टल इफेक्ट करता है या नहीं? ऑब्वियसली एनवायरनमेंट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर विच प्लेज अ की रोल इन योर प्रिपरेशन फॉर NMD CAT, एंड वो कहते हैं कि अ पर्सन इज़ नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। ऑब्वियसली अगर आप बैक बेंचर्स की लिस्ट में बैठेंगे या ना पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट में बैठेंगे या सारा दिन आवारागर्दी करेंगे या घूमते फिरेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी इंसाफ करने वाली है, वो भी उन लोगों को एडमिशन देगी। एक वो बच्चा है जिसने सारा साल घूमा फिरा है, बैड कंपनी में बैठा है, एक वो बच्चा है जिसने मेहनत की है, अपने माँ बाप का अदब किया है, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात भी उसे कामयाब करेगी जो जिसने पढ़ाई भी की है, मेहनत भी की है, साथ अपने माँ बाप की भी खिदमत की है, साथ अखलाक का भी अच्छा है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ मेजर फैक्टर। एंड हॉस्टल का मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने तो अपनी प्रिपरेशन घर में की थी, क्योंकि हमारी दफ़ा कोविड आ गया था एंड कोविड की वजह से आई डिडंट गो टू हॉस्टल, तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिए थे, अपनी तैयारी घर में की थी। एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी क्रूशल फैक्टर एंड प्लेज अ की रोल इन योर प्रिपरेशन। चूज योर कंपनी वाइजली। एंटी टेस्ट के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप कितना पढ़ते थे? एंटी टेस्ट के लिए यार सबकी स्ट्रेटजीज़ अपनी अपनी डिफरेंट होती है। कोई 6 घंटे पढ़ता था, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पाता, कोई 8 घंटे पढ़ के कर पाता है। सो आई यूज़ टू स्टडी 4 to 5 आवर्स अ डे या 5 to 6 आवर्स अ डे। सुनने में तो ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आपने NMD की CAT की तैयारी की और आप 4-5 घंटे पढ़ा करते थे दिन में। तो 4-5 घंटे या 5-6 घंटे या 6-7 घंटे कर लो। वो इस तरह से कि आपने पढ़ना है तो आपके वो 6-7 घंटे या 5-6 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। ये ना हो कि आपने 10 मिनट पढ़ लिया, फिर आधा घंटा वीडियोस वगैरह देख ली एंजॉयमेंट के लिए, फिर आपने आधा घंटा पढ़ लिया, फिर आपने 20-30 मिनट की वीडियोस देख लिया, आप दोस्तों के साथ घूमने चले गए। तो ऐसी स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्टडी वही है जो प्रोडक्टिव हो। मैं अभी आपको ये बताता चलूँ कि सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 5-6 घंटे पढ़ लिया। आप कभी टाइमर लगा के पढ़ें, 8 घंटे इनफ हैं।
8 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا وہ ایکسٹرا بائی پروڈکٹ ہو جائے گا، لیکن 8 گھنٹے انف ہیں. 6-7 گھنٹے پڑھ لیں، 7-8 گھنٹے پڑھ لیں، لیکن وہ پروڈکٹیو ہونے چاہیے. ایف ایس سی کے اچھے مارکس ایڈمیشن سیکیور کرنے میں کتنے ہیلپ فل ہیں؟ ایف ایس سی کے مارکس ایڈمیشن سیکیور کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیچر تھے سر ناصر، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جتنے بھی مارکس لیں ایف ایس سی میں وہ کم ہیں، کیونکہ یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے. وہی بات ہے کہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرنے پڑیں گے مارکس، کیونکہ 40% ایگریگیٹ کا فارمولا تھا ہماری دفعہ، تو اٹ پلیز اے ویری بگ رول. آپ جتنے مارکس سیکیور کر سکتے ہیں وہی اچھا ہے. میرا اپنا دیکھ لیں کہ میرے اپنے مارکس ایف ایس سی کی وجہ سے کافی اچھے آئے تھے میرے مارکس، اینڈ آئی سیکیورڈ ایڈمیشن ان سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. اگر ایف ایس سی میں مارکس اچھے نہ آتے تو میں محنت کر بھی لیتا تو میرا ایگریگیٹ نہ بن پاتا. سو ایف ایس سی کی وہ پریزنٹیشن اسکلز وغیرہ جیسے آپ نے مارکس گین کرنے ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کے اتنے اچھے مارکس آ جائیں گے؟ ہاں یار آبویسلی اتنا تو پتہ تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے انسان کو جب محنت کرے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے انشاءاللہ پھل دے گی. اور کہتے ہیں نا مالک دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو ہمارے پاس میں تو محنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بھی وہی بات کہ انصاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ کس بندے نے محنت کی اور کس نے نہیں کی، تو آبویسلی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انصاف کرے گی آپ کے ساتھ. اینٹی ٹیسٹ پریپریشن کے لیے آپٹیمم ڈیوریشن کتنا ہے، یعنی 2 منتھ یا 3 منتھ؟ آئی تھنک 2.5 منتھ آر انف، کیونکہ 2.5 منتھ میری یہ اسٹریٹجی تھی. اب میری تیاری تو 2.5 منتھ میں ہوگی، مے بھی کوئی اور ہو جس کی تیاری 3 منتھس میں ہو، 3.5 منتھ میں ہو، وہ سب کو بہتر پتہ، لیکن آئی تھنک 2.5 منتھ آر انف. فزیکل کلاسز بیسٹ ہیں یا آن لائن؟ یار میں نے تو آن لائن کلاسز لی تھی، کیونکہ ہماری دفعہ کووڈ آ گیا تھا. ویسے اچھی تو فزیکل کلاسز ہیں، بندے کی کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے ٹیچر کے ساتھ، کنسیپٹس ایزیلی سمجھ میں آتے ہیں. یا ایف ایس سی میں آپ کو ایک اچھے ایسے ٹیچر مل جائیں جن کی وجہ سے آپ میں اور ان میں انڈرسٹینڈنگ بن جائے، آپ کو اچھے سے ان کا پتہ چل جائے کہ سب کیا بات کر رہے ہیں، اور ان ٹیچر کو بھی سمجھانے والے کو لگے کہ جب میں ڈیلیور کر رہا ہوں تو بچوں کو سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں. دیکھیں اب سارے بچے کالجز میں جاتے ہیں، 80,000 بچہ اپیئر ہوتا ہے این ایم ڈی کیٹ میں، 3300 سیٹس ہیں ٹوٹل. بڑے بچے کالجز میں جاتے ہیں، آبویسلی وہ کالج میں جاتے ہیں، اکیڈمی میں جاتے ہیں تو 80,000 بچہ پیپر دینے کے لیے بھی آ جاتا ہے. ایسے تو نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ پڑھے اور کہیں جائیں نہ تو پیپر دینے کے لیے آ جائیں. کالجز میں بھی ایک سپر سیکشن ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کا، پھر آگے لوور سیکشن ہوتے ہیں، پھر لوئسٹ سیکشن ہوتا ہے. اکیڈمیز بھی جو بچے کالج جاتے ہیں وہ اکیڈمی بھی جاتے ہیں. اب دیکھیں اکیڈمی اگر 80 بچے جاتے ہیں، 100 بچہ جاتا ہے یا 150 بچے جاتے ہیں، وہ 100 کلاس میں ان سب بچوں کو پتہ ہے، 100 کلاس میں سب بچوں کو پتہ ہے، ڈیپ ڈاؤن سب کو پتہ ہے کہ 100 کے 100 کا ایڈمیشن نہیں ہونا، ایڈمیشن ہونا ہے 7, 8 یا 10 بچوں کا. تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے فیکٹر ہیں جس نے اس کو ایکسل کرانا ہے، کون سے فیکٹر ہیں جو اس کی مدد کریں گے ایسا کرنے میں. تو اگر آپ ان بچوں میں ہیں کہ 10-15 میں ہیں کہ یار ہاں میں کر سکتا ہوں اور مجھے ہی کرنا چاہیے، تو آبویسلی ہمارا کام تو بس گائیڈ لائن دینا ہے کہ ہم تو ایسے ہی ہیں آپ کے لیے گائیڈ لائن دے رہے ہیں. کرنی تو آپ نے خود محنت ہے اور آپ میں خود پوٹینشیل ہوتا ہے، بندے میں خود پوٹینشیل ہوتا ہے. ہم تو یہی ہیں کہ ہم اس پاتھ سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یار سڑک یہاں پہ ٹوٹی ہے تو یہاں پہ اپنی انرجی نہ ویسٹ کرنا، آگے کھڈا ہے یہاں پہ دھیان سے چل کے جانا، آگے سے روڈ پلین ہے یہاں پہ بوسٹ اپ کرنا. تو ہم تو بس آپ کو ایسے ہی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یار یہاں سے سنبھل کے، یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. سو محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھل دے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب کا ایڈمیشن نہیں ہونا، حالانکہ سارے بچے کالج جاتے ہیں، سارے بچے اکیڈمی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی سب کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. تو آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی. یو ہیو ٹو اچیو یور اون گولس، یو ہیو ٹو اسٹرگل آن یور اون. اینڈ نیکسٹ کویسچن از کہ اینٹی ٹیسٹ پریپریشن کے دوران اسٹریس کو کیسے ریلیز کریں؟ یہ پھر وہی بات ہے کہ پرسنل کویسچن ہے، سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اسٹریس کو ریلیز کرنے کا. کوئی باہر گھومنا پسند کرتا ہے دوستوں کے ساتھ، کوئی چٹ چیٹ کرنا پسند کرتا ہے، کوئی موبائل پہ مووی دیکھنا پسند کرتا ہے، کسی کو سیزن پسند ہے، کوئی سانگ سنتا ہے. تو جس طرح سے آپ خود کو ریلیکس کر سکیں، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہاں ریلیکس کرنے کے بعد جو آپ اسٹڈی کریں پروڈکٹیو ہو، وہ آپ 5 گھنٹے پڑھیں، آپ 6 گھنٹے پڑھیں، وہ ہو پروڈکٹیو. یہ نہ ہو کہ آپ اگر آدھا دن بھی ریلیکس کرنا ہے آپ آدھا دن بھی ریلیکس کریں، لیکن باقی آدھا دن آپ ٹھیک طرح سے پڑھیں. ریلیکس کے ٹائم ریلیکس اور پڑھائی کے ٹائم پڑھائی. آپ نے میڈیکل فیلڈ کو کیوں آپٹ کیا؟ یار میں نے میڈیکل فیلڈ کو آپٹ کیا تھا کہ ایک تو یہ ہیومن سروسز میں بڑی اچھی ہے، اینڈ اٹ از اے گڈ ارننگ پروفیشن.
اور ارننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی ہے معاشرے میں. دیکھیں اگر آپ ایک لیبر ہیں, خدمت تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس لیول کی خدمت نہیں کر سکتے جو ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے. اب ہم اکثر جاتے ہیں کبھی کبھی چائے پینے, کھانا کھانے, تو ہمیں اکثر سینئر ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے سینئر ہوتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کولیگ ہیں سینئر, ان کا نام ہے ڈاکٹر رانا فاروق. تو وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر انہیں کوئی مل بھی جائے, کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ دس از اے پریکٹیکل ایگزامپل, یہ میں کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اکثر وہ ان کے پاس بندہ آتا ہے کہ سر یہ پین ہے, یہ مسئلہ ہے, تو وہ انسٹنٹلی اسے بتا دیتے ہیں. حالانکہ ان کا کیا اس میں نقصان ہے یا اپچار ہے, یا بس یہی ہے کہ خدمت ہے عوام کی. جب آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ دیکھیں کہ یار یہ بندہ پین میں ہے یا اس بندے کو یہ بیماری ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو اچھا گائیڈ کر دیں گے, یار تم یہ دوائی لو یا یہ کرو یا وہ کرو. سو اس لیے چوز کیا تھا کہ دس از اے ویری گڈ پروفیشن. آپ ایم بی بی ایس میں آ کر خوش ہیں؟ الحمدللہ ایم بی بی ایس میں آ کر بڑا خوش ہیں. اور اس میں سیمس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اچھے ایونٹس ہو جاتے ہیں, اسٹریس ریلیکسیشن کافی ہو جاتی ہے. سو یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اپنا ایک ایکسکلوسیو کریکٹر فار این ایم ڈی کیٹ اسپائرنٹس. یار میری اپنے منہ سے بندہ کیا تعریف کرے اپنی, لیکن میری یہ ایک چیز تھی کہ میں ہمت نہیں ہاری کبھی بھی, اور بندے کو ہمت ہارنی بھی نہیں چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہی کہتی ہے, دوسرا کہ آپ تب تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود ہار نہیں مان جاتے. یو اونلی لوز وین یو گیو اپ, نیور گیو اپ. سو اگر آپ کو لگا کہ آپ نے یار ایک ویک ویسٹ ہو گیا, آپ کے 10 دن ویسٹ ہو گئے ہیں, پیچھے 2 منتھس تھے, اب تو 50 days رہ گئے ہیں, یا آپ کے کافی دن ضائع ہو گئے ہیں, تو اب میں کیا کروں؟ ڈونٹ وری, ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. آپ پھر سے محنت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمان و رحیم ہے, آپ کی مدد کرے گی انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو.